اس نے کیوں کہ نہ ایک کوئی گناہگار آ جائے تو رات پھر ایک طوفان آ جائے، کیونکہ عبادت میں لگو لو دنیا نہ چھوڑ گئے عبادت کرے لگو، ایک کسی شخص نہ آؤں کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تیرا راہب کو ہے کسی کا گناہ کو ثبوت کے کسی کا مقابل گناہ لکھے ہوئی نہیں، جا میری شکل و صورت دا سنا، اگر کوئی پیمانو ہے گناہ نہ ناپن کو تو وہ دسے کہ وہ گناہگار ہوں یا نیک ہوں، تو ورنہ میں صرف رات نے ان کی جگہ منگی ہے، روٹی بھی نہ دئیے، صرف اپنے سارے رات نے ان کے صبح نیرے چلے جاؤ، جا گئے اندر راہب نہ پوری کے اندر سبحان اللہ کیوں کتوں آئے ہیں؟ دیکھیں مکہ نام کی کئی جگہ دسے ہیں، جیسا مکہ کو نہ سنے تو وہ تڑپ کے وہ راہب وہ تڑپ کے اور اپنا غلام نہ کہ جا مکہ کا بیپاری نہ پوچھ کے آگے وہی مکہ جگہ نکی نکی نکیاں گیا در کھجورا گا بوٹا میں بشکار وہی مکہ یا اور کوئی ہے کیوں دوڑے ہوئی تو کیوں وہ اور میرا غلام آنا بیپاری نام ہی پوچھ لیے تیرو کے نام جا گے کیوں کہ وہ مکہ جس کے درمیان آس پاس پیلا اور کھجور کا درخت ہوں تو ہی تم آئے ہیں ادھر جو جواب دیتا نام ہاں مکہ کی شکل و صورت جغرافی ہوئی ہے کہ مسموک آن آیا بیپاری تیرو کے نہ آئے تو بڑا ہی گرا لفظ مکیو کہ مینا ابو بکر کی مڑ کے گئے اندر جا گیا اپنا آقا نہ کہے گئے آن مکہ کی نشانی وہی دسے جنہی تم فرمائے تھا اور آن اپنا نام ابو بکر دسے جس میں ابو بکر کو نہ سنے ہوں دے راہب کی اکھم چو چھم چھم ہاتھوں پر گیا جا دوڑ کے پوچھ گیا ابو بکر کا باپ کو نہ کیے جا کے پوچھو من ابو بکر تیرو باپ کون ہے کہ آنا ابن ابی قحافہ میرا باپ کو نہ ابو قحافہ ہے آگے موڑ کے پوچھو کیونکہ ابو قحافہ دسے لگو تڑپ کیوں راہب اور کیوں لگو میرا غلام جا ابو بکر نہ کو اندر آگے رات گزار سبحان اللہ اندر آگے رات گزار سبحان اللہ اس نے آگے کیوں بھی تینا حضرت اندر بلائے لگا ہمارا راہب صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ پہلا تو میرا نام ٹھٹا میں مذاق کرے تو تم ادھر باہر میں ساؤنڈ مت ہو کدے مکہ کا جغرافیہ کدے میرا ماں باپ کا نام کدے کے تے ہن تو کہہ لو اندر آ میرے نال مذاق نہ کر میرا رات نہیں ہوندی کیوں نہ حکم آقا ہو گیا تم اندر چلنا پڑے ابو بکر صدیق اس کو ہاتھ پکڑ کے اندر تشریف لے آیا خود سرکار سے یہ ابو بکر صدیق فرمائے کہ وہ اندر گیا 150 سال کو بڑے سلٹی کے پار کھڑا ہو گیا تو میرا استقبال واسطے کمتا ہمارا استقبال سبحان اللہ اللہ لائیو دیو بالیو دیو بال گئے دیکھیں کہ ایک صندوق کے پرانی بہت پرانا زمانہ کی ایک کتاب جس کا ورقہ بھی ٹوٹا ہوا تھا اتنی پرانی کتاب کٹ گئے وہ صندوق کے اوپر رکھی ہوئی دیو بال کے کدے مینا سر دے پیروں تک دیکھے تو پھر مڑ کے اس کتاب کی لائنوں کے اوپر انگلی لا لا کے آگے پڑھتے جائے پھر مڑ کے مینا دیکھے پھر کتاب پڑھتے جائے پھر مینا دیکھے پھر کتاب پڑھتے جائے کہ ہوں مجسمہ حیرت بن کے کھڑو رہے ہو خدایا یوں کے تماشو ہے پہلے تو مینا رات نے ان کی اجازت نہیں تھی لبے اور پرانی کتاب بھی چکٹ گیا میرا خط و خال کو مطالعہ کیوں جائے گل سمجھ میں آئی دیکھو جس میں پورا مطالعہ کر چکے ہو تو میرا چہرہ در دیکھ رہے ہو ابو بکر اگر تکلیف نہ ہوئے تو اپنی قمیض مبارک نہ پیچھا کر کے بنا اپنا سجو گلفو دسو اس سجا گلفا کے ابو بکر صدیق کے ایک لسن تو ایک دل سبحان اللہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کے میرا دل نظر آیا تو اس نے اپنا پرمٹا اپنا کر کے وہ اکھا نال ملائیو چوم لیو میں اس نے کیوں یوں کہ تماشو ہے پہلا میرے نال مذاق کدے ماں باپ کو نہ کدے مکہ کو جغرافیو کدے کے کہنے میں آن والے ابو بکر تم معمولی انسان نہیں اللہ اکبر سبحان اللہ تم معمولی انسان نہیں سبحان اللہ جو جگہ نسخہ میرے کڑائیو توریت شریف کو نسخہ ہے اور اس توریت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانی لکھی ہوئی ہے سبحان اللہ اور صرف نبی آخر الزمان کی نشانی نہیں اس کا یار غار صدیق اکبر کی ساری نشانی بھی موجود ہے اے ابو بکر جے عبرانی پڑھنی آدھتا ہم آپ پڑھ لیو تارا چہرہ کا خط و خال کو دے کیڑو ہی کے
تھارو یو سجا گلفا کو لسن میں ماری کتاب سبحان اللہ اور اے ابو بکر ہن میں دو چیز کی اجازت دیو. کیوں کس چیز کی اجازت دیو؟ عرض کریں کہ پہلا دے یا کہ ہن تم باہر نہ رات رو، تم اندر رات رو، تم میرا بیڈ پر آرام کرو تے ہوں ایک غلام بن کے تھارو پیرو دیوں ساری رات. اور دوجے یا کہ مینا اجازت دیو ہوں تم امیر المومنین کہہ کے پکارو. سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لیٹا گئے، آپ راہ پار دروٹنی پر کھڑو ہوں گے، ساری رات پیرو دیتو رہے. ابو بکر صدیق رات ساری پاسا پرتا رہا، خدایا کیوں کہ تماشو ہے کہ ہوتا نا صدیق باز آتا ہے کہ غور و فکر کرے، اس کے پر غور و فکر چل رہے ہو. چلن لگا، مڑ کے آن لگا تو کیا لگا ہے ابو بکر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب بغیر ہونے لگا ہے، میری زندگی میں وفا کی تو ہوں آپ کو مانجو کو حاضر ہو گیا تھا صدقے لگ جاؤں گا، لیکن اگر ہوں نہ پہنچ سکے تو میری طرف سلام کہہ چوئیے اور آقا نہ کہہ چوئیے کہ ہوں تھارے پر ایمان لے آئے ہو، قیامت کے دن میری شفاعت کرے. ابو بکر صدیق سارے رات سوچتا مڑ کے مکہ پہنچیا. اس دوران ماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما چھڑی ہوتا تو مخالفین مخالف ہو گیا تھا. ابو بکر صدیق آتا دیکھا، بڑا جرگہ مقاون والی شخصیت کو نام ابو بکر صدیق، بڑا مسئلہ حل کیا تھا. ابو جہل نے کتابیں آتا دیکھ لیا تھا، دوڑ کے رستہ میں آ گیا. اے ابو بکر تم اتنا دن دیکھیا تھا کیونکہ ہم ملک شام کی تجارت واسطے جو ہوتا منا اچانک جانو گیا تو کہتا ہم نہ پتہ ہے مکہ میں کیت ماشو ہو گیا کیوں کیت ماشو ہو گیا تو وہ بدبخت کیوں لگو نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ کہ عبداللہ کا یتیمڑا نے ایک 9 دن قائم کر دیا. اللہ اجان دے چاچا نے پناہ دیتی ہوئی ہے پر وہ کچن ایک پڑوسا دے ہے وہ کہ ہم تھارو انتظار کرنا تھا سارا کہ تھارو بڑو نہ بدنا ہے اپنا خاندان میں تم آ جائیں گے اس کا بارہ میں کوئی فیصلہ کر کے اس کو خاتمہ کرا تو لہٰذا تم اپنا فیصلہ سناؤ. سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن مبارک میں گل گردش کرنے لگی راہ گل گردش کرنے لگی سوچ میں پہ گیا. ابو جہل کو کسی طرح منہ بند کیا ہے، ابو جہل واپس چلے جا. اچھا مسا ہوں ٹور میں پلونڈیا وہ سفر دے مڑ گیا ان کو تھوڑا مینا دمو کرن دے 1-2 دن دیکھ لیا گا اس کے بعد ہم فیصلہ کرانگے. کسی طرح ٹھک شک کے وہ موڑیو تو سرکار سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر تشریف لے آیا، اپنی اہلیہ محترمہ اور اپنی بچیاں سامان دے گیا. کیوں این محمد کہتے میرا آقا تے اپنے گھر اسی طرح انہیں ہی کپڑا سفر کا لگا ہوا سیدھا بنو ہاشم والے پاسے آیا. آگے ابو طالب کا کار میں پوچھے این محمد کوئی پتہ نہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جا کے دیکھیں اس چہرہ مبارک حشاش بشار کہ این محمد کیونکہ جبلی ابو قبیس والے پاسے چلے گئے. سیدنا صدیق اکبر نے نہ آ دیکھو نہ تا دیکھو سیدھا دوڑتا جبلی ابو قبیس تر جا رہے ہیں. اگر دیکھو کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سل کے پر پوری مبارک ٹیک کے اس طرح گلی مبارک اپنی رخسار مبارک اپنی تلی کے پر رکھ کے اس طرح تر شام کا علاقہ در دیکھنے کا سفر کر رہے ہیں جس طرح کسی آن والا کو انتظار کرتا کسی آن والا کو انتظار کرتا. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے نیڑے جناب صدیق اکبر آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیا اور ہاتھ مبارک کے کر کے کہ صدیق اللہ و سچو رسول منا مان لے. اے ابو بکر مان لے. ہاتھ میں ہاتھ دے گے کہ یا رسول اللہ میں تو مان لیا اللہ کا سچا رسول. کیوں میں صدیق غور و فکر کرتا جس ٹائم نتیجہ آئے اس میں نہ کوئی سوچ کی نہ بلا سوچ و سمجھ کے کہتے ہو یا رسول اللہ تم اللہ کا سچا رسول. سبحان اللہ. ہاتھ مبارک پر دوست پوسا دے گیا کھا نال لاغے عرض کرنے کا یا رسول اللہ صدیق پہلو شخص ہے جس نے تم اللہ کا رسول منی ہے مرتبہ لیکن یا رسول اللہ انہیں ایک اور مرتبہ حاصل کرنا چاہوں. آقا فرمائے وہ کہ یا رسول اللہ نبی نہ منن والا 2 طریقہ میں ایک میں جڑا علم الیقین حاصل کریں
اور دوجا وے جڑا حق الیقین حاصل کرے تے حق الیقین والا جڑا اپنی اکھاں نال سارا کچھ دیکھ لے یا رسول اللہ علم الیقین کی حد تک تے ہوں شامل ہو گیا ہوں حق الیقین والوں کو میرا دے اگے نہ بچ جائے کوئی معجزہ دسو کہ ہوں حق الیقین والا درجہ میں پہنچ آقا مسکرایا گیا ارشاد فرمایا ہے صدیق معجزہ میں ایک طوفان دیکھ کے آئے ہو تو پھر بھی کجیا معجزہ دیکھنا چاہے یا رسول اللہ کے گل سبحان اللہ آقا ارشاد فرمایا صدیق یاد کر کے راہ ہوتی نہ پہلا اندر جان نہیں تھو دیا بعد میں اکھاں پر بساڑن واسطے تیار اے صدیق کو اپنا دسن تینا یاد نہیں جس کے پر پیار دے دے گا وہ کھنا اے صدیق پھر تینا رات ساری کو وہ تڑف کے صبح تے لو کی تھی وہ اپنا پاسا پرتنا یاد نہیں پھر ملک شام دے تو کس طرح سوچتا مکہ تک پہنچے تو یوں ساروں کو تینا یاد نہیں اور کے جہاں معجزہ دیکھے صدیق اکبر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی ذات مکہ میں رہ گئے ملک شام نہ اپنے ہاتھ کی تڑی نالو دیکھتی ہوئے وہ اللہ کو سچو رسول ہے اشہد اللہ کیوں ویسی تھی 15 سال تک ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ نے حضور کا چال چلن ملاحظہ کیا اٹھنوں بیٹھنوں 15 سال 25 سال کی عمر مبارک تھی تو شادی ہوئی 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا 25 سال غور و فکر کرتی ہے سرکار کا کردار پر سرکار سجدوں کرنے لگا عثمہ کے سرکار کے امہ کھڑا میں عثمہ کے لگا کس کی تلاش میں آخر جس دن غار ہرا دے آیا تے آگے کہ زملونی اے خدیجہ مینا کمڑی لگ گئی یہ پاڑو لگ گیا مینا کمل دے یا بھی صدیقہ تھی یہ بھی صدیقہ تھی کمل دی تو کہ تو تم نہ کاکھ نہیں ہو تو لائن یخزیک اللہ ابدا اے میرا سرتار خدا تم نہ رسوا نہیں کرن لو اس واسطے کہ میں تھارو 15 سال ہو گیا تھارو کردار میں دیکھو تم کسی واسطے برو سوچنے والا نہیں میں ریسرچ کی ہے تحقیق کی ہے تھارا کردار سبحان اللہ کمل دے گئے کیوں گے وہاں اپنا پتیر پائی ورقہ بن نوفل کو چلی ہوں سیانوں ہے پوچھ کے آؤں گے تم نہ کیے ہو گئے کمل دے گئے گئی کمل ڈبو کمل یمنی کمل دے گئے گئی اب کمل دیون تک کی کیفیت صحیح بخاری نے روایت کی ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ ساری روایت موجود لیکن کمل دے گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لیٹیا تھا کمل لے گیا لیٹن وہ انداز کے تو یہ روایت کرنے والا کوئی نہیں تو رب نے ارشاد فرمایا میرا محبوب اگر روایت کرنے والا کوئی نہیں تو رب موجود ہو قرآن میں اس کمل لیون کا انداز میں روایت سبحان اللہ یا ایھا المدثر اے ڈبا کمل لے گیا سونا آیا محبوب قم ہون کھاڑ ہون ذمہ داری آ گئی ہے ہون بیٹھو نہیں ہے ہون اونچ کے لوگوں نے ڈرا مڑ کے خدیجہ آئیں وہ سیانہ کو پوچھ کے آئے لگی تہیاں سرکار کے لگا ہے خدیجہ ہوں اللہ کو سچو رسول ہاتھ مبارک لے کے پیار دے لے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ جو میں صدیق کو مزاج اب ان شہید کو بھی دس اجازت شہید کو مزاج تھوڑو جو صدیق تے ڈیفرنٹ ہوئے الگ ہوئے شہید جو ہوگا وہ غور و فکر نہیں کرتا وہ کا پرواہ ہی نہیں کرتا شہید کسی چیز کی پرواہ نہیں جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا شہید وہ ذات ہے جس نے غور و فکر تحقیق ریسرچ ان چیزوں نال کھ نہیں 5 یا 6 سال کو عرصہ گزر گیا 39 آدمی مسلمان ہوئے ہیں کتنا 39 آدمی اللہ کا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما خدا کی بارگاہ میں ہاتھ چاہ کے دعا کریں اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین اے میرا پروردگار تیرا اسلام کا تیرا دین اسلام نہ تھوڑی جی قوت کی ضرورت ہے غلبہ کی ضرورت ہے لیکن اے اللہ جڑا یہ 2 آدمی ہیں انہیں دعا بچوں جڑا 3 پیاروں وہ منا عطا کر ماما پانجا تھا عامر ابن ہشام اور عمر بن خطاب ماما پانجا تھا
جس نے ابو جہل کے آقا دعا کرے اللہ اسلام نہ انہاں دعا وچوں ایک نال غلبہ عطا فرما جڑو تیناں پسند ہے. دعا شام نہ ہو گئی. آدمی ہے 39 مسلمان 39 آدمی, لیکن آج تک حضرت عمر نے سرکار کا معاملہ میں کدے غور و فکر نہیں کیا. ابو جہل ہو گیا, ولید ہو گیا, عتبہ ہو گیا, یہ سارا بڑا بڑا پلان بنایا تھا, ابو لہب ہو گیا, لیکن حضرت عمر ان آگے نال کدے ہاں نہیں تھا گیا. غور و فکر اپنے تجارت میں لگا میں اپنا کام لگا میں. شہید وہی وہ ہے جس نے کا پرواہ نہ ہو, جو غور و فکر نہ کرتا ہوئے, تحقیق اور ریسرچ نہ کرتا ہوئے کہ ہو رہے ہوئے. آج کتنا سال ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیو, لوگ اسلام میں داخل ہونے کا 39 آدمی مسلمان ہو چکے ہیں, 23 عورت اور 39 مرد یہ ہو چکے ہیں, لیکن حضرت عمر نے اس کی کائے پرواہ نہیں. میٹنگ اوپر میٹنگ ہو رہی ہے, سرکار نہ قتل کرنے کا منصوبہ بنے گا, حضرت عمر نہ پرواہ نہیں. ہم نے اپنا کام کرنا ہے, آپ لگا رہے ہو تو جو کرے ٹھیک ہے. کائے پرواہ نہیں, کائے ریسرچ نہیں, کائے تحقیق نہیں. چلتا چلتا ایک دن کسی نے کیا حضرت عمر نے رات دعا ہو گئی ہے کہ اللہ دے دے منا جڑو تینوں پیار ہو, ہن ایک دنوں تو خدا نے. صبح ہوئی تو لوگوں نے آج حضرت عمر پکڑ لیا چلتا چلتا. عمر تم نہ پتہ ہے کہ محمد نے 9 دن چلانا شروع کر دی, تو ایک معاذ اللہ فتنہ برپا کر دی, ایک 9 دن باپ دادا کا خدا نہ معبودہ نہ برو پل ہو کے لگو. تو حضرت عمر کا ذہن پر اتنا بوجھ پائے کہ آخر حضرت عمر نہ سوچنا پہ شہید وہ جو کدے غور نہیں کرتا کہ ان کو اچھا یا کر لیں, ہاں یا کر لیں. اندروں تلوار کٹی کے 39 ہوئے ہیں تو 40 مونی ہونے دیں, تلوار لے گا نہیں. شہید نے آج تک کوئی پرواہ نہیں کی. آج زور نال کسی نے موڑیو ذہن تو موڑیو راستہ بھی تو چلے تھا تو ایک شخص مل گیا, ماں ترید اے نتا صاحب اے عمر کیا جا رہے ہو, کیونکہ آج چلے ہوں جس نے 9 دن کو ایک ڈوروں پہنچائے ہوئے اس کو کم کر کے تو ہمیشہ واسطے ختم کر چلے, کیونکہ اپنے ڈیرا کو پتہ ہے کہ کیوں سکی بہن تھاری فاطمہ بنت خطاب جڑی تھاری نکی بہن ہے, اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اور پڑھیو تھارو سعید ابن زید پڑھیو بھی, اور پتیر پائی گا پوت بھی, پتیر پتیجو بھی اور پڑھیو بھی. سعید ابن زید عشرہ مبشرہ میں پڑھیا نے بہن نے دعا نے کلمہ پڑھ لیا, تو ڈیرا میں مسلمان ہویا اور کلمہ پڑھیں گے تو چلے ہو خاتمہ کرنا, کیونکہ پہلا ہی نہ ہو کم کروں, پہلا اپنا وہ کم کروں تو پھر مڑ گیا محمد کو کم کروں. معاذ سیدھا گیا اگے قاری صاحب بیٹھا ہوا, انہوں نے قرآن پڑھائیں اندر گیا پڑھیا گئے مار 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 کے رب بچھوڑ کر دیا. پھر بین پکڑ کے مارنا شروع کیا. اب جوان بین نے جس میں پائی مارے نا اس میں شک انسان کو تجھے پاس گیا, لیکن حضرت فاطمہ بنت خطاب جس میں حضرت عمر ڈنڈوں مارے تھا تو وہ کہتی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. مارے ڈنڈوں آئے نہیں تھی نکلے, پھر رسول اللہ کو نہ نکلے. سبحان اللہ. پھر مکہ میں اعلان کرنا چاہیے تھی فاطمہ بنت خطاب کا کردار کی وجہ سے عمر نہیں مار رہے ہو, مکہ والے ہو سن لو مینا مار اس واسطے پہ رہی ہے کہ میں رسول اللہ کا سچا رسول مان, اس واسطے میں اعلان کریں. آخر جس میں مار 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 کے تھکیا گئے, کیونکہ کئی گل بیچ میں ہو رہے کئی گل ہو رہے ماذا کنتم تقرؤون کے پڑھیں تھا سناؤ. یہ کہ پڑھنے والی جی کلام ہے وہ ناپاک آدمی نہیں پڑھ سکتے, پہلا غسل کر گیا تھا عمر نے غسل کروائے کیوں پڑھو کہ پڑھے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھی میں چھم چھم حضرت عمر رونے لگ گیا. کہنے لگا سعید ابن زید تیرا قدمہ پر قربان منا اللہ کا رسول کی بارگاہ میں.
رات دعا ہوئی صبح ساری ایک دم سچویشن ہی بدل گئی. جا کے جس کو ماتا بھی چڑ گیا داری ارتم تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. کسی نے عرض کی یا رسول اللہ آج تے عمر آئے لو. کیا غلام بارگاہ میں بیٹھا کہ دیکھ نہیں اتنے آ رہے ٹھیک ہے میں اسے کی تلوار میں اسے کی گردن میں آسانی جو بڑے نے کہ اشہد اللہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ تم اللہ کا سچا رسول ہے. پھر جو ہے شہید جو پہنا کائے پروانی اچانک اس کی زندگی بدلے تو پھر شہادت آ جائے اس کی زندگی. پھر تلوار بھی لگ جائے تو وہ بدل نہیں سکتی. جو ہے شہید ایک دن جو شہید 3 دن پہلے حضرت عمر دے حضور کا چاچا حضرت امیر حمزہ انہوں نے بھی کائے پرواہ لوگ آگے کہ تارا تجارت یہ کر چکے وہ کر کے میں نے اپنی تجارت کو کام کرنے یار چھوڑو وہ حاجیہ نہ پانی پیا وہ یہ کرنے وہ بنا اپنا کام مرے ہوں دو جو کرے. نوجوان ہے نوجوانوں کا کئی خیال میں کچھ میں اگر اکبر ہو جاتے اس کا شان ہی اونچا ہو جائے گا نہ ہو رات موڑا کائے پرواہ نہیں کی. ایک دن شکار کر کے مڑ گیا تھا شکار کر کے مڑ گیا تھا حضرت عمر کے 3 دن پہلے. کسی نے کیوں کہ حمزہ تم نے پتہ ہے تھا بتیجا کے نال کیوں ہوئے کیوں کیوں ہو کیونکہ مکہ والے نے کنڈا بھی سب چھڑیا رستہ میں گال کڈی باپ دادا کو نہ لے کے گال کڈی بس تلوار لے کے گیا تھا شکار دار وائی لے کے ٹر گیا کیڑا کیڑا جڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ ہوں گواہی دوں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ہوں گواہی دوں لوگوں ہوں کرمو پڑھوں گو اور کھل کے اعلان کروں گو آؤ میرا مقابلہ میں کیڑو آئے. پہلا پرواہ نہیں کی نکا جائے ایک واقعہ نے بدلیا اور اسے اللہ کا رسول کا ہو گیا اور 2000 پھر شہید ہویا. حضرت عمر بھی تلوار نال شہید ہویا حضرت امیر حمزہ بھی میدان احد میں شہید ہویا. یہ شہید ماں اور صدیق ماں تھوڑا جو فرق ہو اللہ نے کیوں تم صدیقین کے نال بھی بھیگا شہداء کے نال بھی ایسا شہداء کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خیبر دے مڑ کے آیا تو احد کا میں پہاڑ پر نظر پہ تو فرمایا ھذا احد یحبنا ونحبه جو احد کو پہاڑ ہے جو میرے نال محبت کرے وہ اس نال پیار ہے. اسی احد کا پہاڑ پر حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک تے ایک دن گیا احد کا پہاڑ پر حضرت ابو بکر صدیق بھی نال تھا حضرت عمر بھی نال تھا اور حضرت عثمان بھی نال تھا. تے احد پہاڑ گیا پر سرکار انہاں اپنا خلفاء کے نال تشریف لے گیا تے احد پہاڑ نہ کمڑی لگ گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ نہ خطاب کر کے کیوں اے احد پہاڑ سکون میں آ جا فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان. تینہیں پتہ نہیں تیرا سینہ پر اس پر ایک نبی ایک صدیق کے 2 شہید ہیں. شہادت اور صدیقیت کو کی گواہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. اب آخری بات کہ صالحین کون لوگ بڑی صاف کی گل ہے. صالحین وہ لوگ ہیں کہ جڑا لوگ اللہ کا رسول کی اطاعت بھی کریں تے اتباع بھی کریں. اطاعت اگر صرف کریں لگا تو اجا صالحین کا زمرہ ماں نہیں آیا. اطاعت اور اتباع کی میں کی تھی تم نے گل دسی تھی پھر دوہرا چوں کیونکہ آج کو پیغام دیں. اطاعت کو مطلب ہے جو کچھ خدا نے کیا وہ من لیو کہ نماز پڑھو پکو نمازی بن گیا. لیکن اتباع کی ہے اس سے اگلی چیز ہے. نماز کا باب میں بھی ہے. اللہ کا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری کی روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے رب کائنات ارشاد فرمائے کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل فرض ادا کرنے کے بعد جو نفلی عبادت کرتا ہوئے اس نفلی عبادت کو فائد نفل عبادت وہ ہے جڑی زندگی میں پڑھ لئی تو ثواب نہ پڑھی اگر ایک بھی کوئی نہ پڑھے تو قیامت کے دن پوچھنی ہوگی نفل کیوں نہیں پڑھا. لیکن فائدہ کیا ہے کہ خدا کو قرب حاصل یتقرب الی عبدی بالنوافل نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے بندو میرے نیڑے ہے ان تک کہ ہوں اس کی آنکھ بن جاؤں وہ میرے نال دیکھے ہوں اس کا کان بن جاؤں وہ میرے نال سنے ہوں اس کا ہاتھ بن جاؤں وہ میرے نال پکڑے جو رب کائنات ارشاد. اسی طرح دوسری چیز ہے اتباع. اتباع کو مطلب جو اطاعت کو مطلب کسی کی گل مان لینی. بھائی ایک انگوٹھی تھی حضور علیہ السلام کا صحابی کا ہاتھ میں سونا کی انگوٹھی لگی ہوئی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا عدم احدکم الی جمرۃ النار تم کہ انگار ہاتھ میں پکڑیا ہوا ہے تو سرکار نے انگوٹھی لا کے پھینک دی. مردنا سونا کی انگوٹھی جائز نہیں.
پھینک دی تھی. چلے گیا سرکار. بعد میں صحابہ نے کیا کہ اٹھا لیو تم, لے کے اپنی بیوی نہ دیکھ لو یا بیچ کے لے لیو, کیونکہ غیرت گوارا نہیں کرتی. سرکار جس چیز نہ پھینک چھوڑے اس نے اٹھا تو یا اتباع ہے جو پھینکن تک تو وہ اطاعت تھی, اور یا جو بات کو جذبہ یوں اطاعت ہے. تو جو اطاعت کو یوں ہے کہ سوئیں جس طرح سرکار تھا اسی طرح ہوں سوئیں, جس طرح سرکار بیسیں تھا اسی طرح ہوں بیسوں. سرکار جس طرح روٹی تناول فرمائے تھا ہوں بھی اسی طرح روٹی تناول کروں گا. سرکار جس طرح پانی نوش فرمائے تھا ہوں بھی اسی طرح نوش کروں گا. یوں جذبہ اگر آ جائے تو یوں اتباع ہے. اور اطاعت اور اتباع جس ذات کے بچ شامل ہو جائیں وہ صالح بن جائے, وہ صالح ہے. سرکار بابا جی صاحب داروی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائے, بار قرآن حدیثوں پائی قدم مول نہ دریا. قرآن بھی کیوں اور حدیث بھی کیوں. قرآن اور حدیث, رسول کی سنت اور کتاب اللہ, انہاں دے بار کائی چیز کی نہیں. اندر سنت رسول پہ آ رہے کیتا جو کچھ سنت رسول پر عمل کیو. روٹی بھی کھاتی ہے تو سنت رسول کے مطابق کرو, لباس بھی پہنے تو سنت رسول کے مطابق پہنو, بیوی بچہ کے نال زندگی گزاری ہے تو سنت رسول کے مطابق گزاری. جس ٹائم جو اطاعت اور اتباع کو جذبہ کسی ذات کے اندر آ جائے تو وہی صالح بن جائے. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ قیامت کے دن وہ شخص صالحین کے نال بھی ہے. ہمارے سامنے بہت بڑا صالح سرکار بابا جی صاحب ہے, امیر القوم الحاج میاں نظام الدین داروی, اور پھر ہمارا پیر و مرشد جنہیں وہ شب و روز میں اور تم نے سب نے دیکھے ہو کہ ہر سال پورا سال ہی انہوں نے یاد کرتا رہا. لیکن بطور خاص انہوں کا عرس مبارک کا دن انہوں کی بارگاہ میں منظوم بھی منصور بھی خراج عقیدت ہم پیش کرا. جو خراج عقیدت پیش کرنے کو مطلب یہی ہے, یہ بابا صاحب کی گل کرنے کو مطلب یہی ہے کہ بابا صاحب کی زندگی ہمیں یاد رہے. جس طرح کی زندگی ان کی تھی اسی طرح کی زندگی ہمیں گزارنے کی کوشش کریں. اگر سنت رسول کے مطابق زندگی گزر گئی تو قیامت کے دن صالحین کا زمرہ مانگا. اگر نہ بھی ہو سکیا تو انہوں نے نال پیار کرنا ضرور مانگا, کوشش کرنا. حضرت انس کے جس دن رسول نے فرمایا کہ جو شخص جس کے نال محبت کرے اس کے نال ہو جائے گا, تو اس دن ہم اپنا سیدھا کو جواب مل گیا. دیکھیں کہ ہمارے کو اگرچہ عمل بہت زیادہ نہیں, لیکن فإنی احب اللہ ورسولہ واحب ابا بکر وعمر وإن لم اعمل بمثل اعمالهم. ہوں اللہ کے نال بھی محبت کروں, اس کا رسول نال بھی پیار کروں, ابو بکر نال بھی عمر نال بھی پیار کروں. پاوے انہیں جیسا عمل نہیں کر سکتا, کوشش کراں لیکن انہیں جیسا عمل نہیں کر سکتا. اس واسطے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دربار شریف کے جو پیغام ملے. سجادہ نشین صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں درازگی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں مسائل مارا. حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب خطیب جامع مسجد بابا نگری